میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ مختصر انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بیان کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات، آپ کی حیات مبارکہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیبہ ہو گیا جب خود ستائی کا، جہاں میں عام شیبہ ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے۔ مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی، مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی، کہ مسند چھوڑنی پڑتی ہے کافر کو خدائی کی، کہ مسند چھوڑنی پڑتی ہے کافر کو خدائی کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اعلان توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ تمام ادیان اور مذہب کے پیروکار آپ کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ آپ کی اولاد سے ہیں اور خدام حرم ہیں۔ یہود و نصارہ بھی آپ کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے اور آپ کی اولاد سے ہونے کا شرف ظاہر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تارخ ابن ناخور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم اور لقب ابو ضیفان ہے۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح سے 1709 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کوفی میں ہوئی، یا انباد کے علاقہ مقام سوس میں ہوئی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے جبراً اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند و سورج اور سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہوا اور متفکر رہنے لگا، اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ جو بچہ پیدا ہوا وہ قتل کر دیا گیا، مرد عورتوں سے علیحدہ رہنے لگے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ کے خوف سے آپ کی والدہ نے شہر سے دور ایک غار میں آپ کو چھپایا۔ اسی غار میں چھپ کر آپ کی والدہ ہر روز دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔
ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت نفیس اور دل نشی انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر کی کہ اے لوگوں، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، ڈوبنے والے سے محبت میں نہیں کرتا، میں رب نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو آپ نے فرمایا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہ میں سے ہو جاتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ میں صرف اسی ذات واحد کا عابد و پجاری ہوں اور شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت نہیں مانو گے؟ اس واقعہ کو مختصر مگر بہت جامع الفاظ میں قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا ہے جس نے آسمان اور زمین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہونہار تھے۔ اپنی قوم سے توحید الہی پر مناظرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، مگر رب نے آپ کو صحیح و سالم رکھا۔ تب آپ بحکم الہی اپنا وطن چھوڑ کر کے ہیرا، وہاں سے شام اور فلسطین میں ہجرت کر گئے۔ فلسطین ہی کو اپنا قیام بنایا۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانی اور مالی بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں، جس شخص کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا، اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا، اور یہ پہلا بادشاہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر لاجواب اور حیران ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان کی والدہ ہاجرہ قبطیہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو شیر خوارگی میں مکہ لے آئے۔ یہ اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 137 سال تھی، اور حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت ان کی عمر 89 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، جو مسلمانوں کو ایثار و قربانی، توکل علی اللہ، مصائب و تکالیف میں صبر و استقامت کا عظیم جذبہ وافر مقدار میں ہمیں فراہم کرتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر زندگی کے بارے میں آپ سے گفتگو کی ہے۔